الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی سے متعلق چند اہم اور ضروری مسائل آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی ہر ایسے شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نصاب قربانی کی کل مالیت کیا ہے اور کتنی مالیت کے بقدر انسان کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اتنی مالیت انسان کے حوائج ضروریہ یعنی امور خانداری کے علاوہ اتنی مالیت ہو انسان کے پاس تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو اور کچھ نقد رقم ہو تو کیا ان تینوں چیزوں کو ملا کر آدمی کے پاس اتنی رقم ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا؟ جی ہاں، اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہو، تھوڑی چاندی ہو اور کچھ پیسے ہو، ان تینوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم بنتی ہے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا اور قربانی سے پہلے ہی جانور گم ہوا تو کیا ایسے شخص پر دوسری قربانی خریدنا لازم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی خرید لیا قربانی سے پہلے اور وہ جانور گم ہو گیا، اب یہ خریدنے والا آدمی اگر غریب ہو تو اس پر دوسری قربانی لازم نہیں ہے، اور اگر یہ آدمی صاحب نصاب اور گنجائش والا آدمی ہو، مال والا آدمی ہو تو ایسے آدمی کے اوپر دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہے۔ کیا قربانی کی بجائے اس جانور کی قیمت کسی غریب کو دینا درست ہے؟ عصر حاضر کے جدید فلسفروں کا ایک عجیب فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو شب و روز لوگوں کو گمراہ کرنے میں مگن رہتے ہیں، گویا اپنے ذہن اور اپنی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے قوی اور بہتر سمجھتے ہیں، وہ اس طور پر کہ عید کے ان دنوں پر یہ لوگ سر اٹھا کر پرنٹ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں اچھالتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ قربانی کے اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدنے کی بجائے اگر یہی رقم لوگوں کے اوپر صدقہ کیا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے یا فقیر لوگوں کو کپڑے پہنائے جائے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ اس طرح سے لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نادار اور غریب لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پلیٹ فارمز ہمیں مہیا کیے ہیں، جیسے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے خیرات کر سکتے ہیں، فطرانہ کی مد میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر بصورت زکوٰۃ کی مد میں ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو قربانی کا معاملہ ہے یہ ان سب کے برعکس ہے، کیونکہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ یہ وہ پیغمبر کی سنت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ قربانی اپنے بیٹے سے کی جائے تو انہوں نے بیٹے کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا اس کے بیٹے سے آج کل ہمارا جانور مہنگا ہے؟ کیا ایک عظیم انبیاء کے عظیم بیٹے سے آج کل ہمارے 50-60 ہزار یا لاکھ روپے زیادہ مہنگے ہیں یا ہمارے لیے زیادہ عزیز ہیں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جہاں پر قربانی کا حکم ہو وہاں پر ہم نے قربانی کرنا ہے۔ اگر یہ شرائط ہمارے اوپر پائے جائے تو ہمارے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر وہ پیسہ ہم کسی غریب اور کسی فقیر کے لیے خرچ کر دیتے ہیں تو گویا صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے کا میرے اور آپ کے اوپر بھرپور وبال آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں دیگر کسی بھی شرعی مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ ہمارا دارالفتہ کا ایک گروپ بھی ہے۔ کمنٹ کے اوپر میں اس کی لنک آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس لنک کے ذریعے ایڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں اپنا نمبر بھی کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں جس کے ذریعے کسی بھی طرح کا مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بساط کے بقدر اپنے اساتذہ سے معلومات لے کر یا کتابوں کی چھان بین کر کے بھی مسائل کے جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔